السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ناظرین, ایک تو ظاہری بات ہے سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ سندھ کے دورے کے اوپر ہیں. آج حیدرآباد گئے ہوئے تھے, وہاں پہ کیا ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے. پاکستان کے لیے ایک اور خوشخبری آئی ہے, اور پاکستان کے جو ہتھیار ہیں, پاکستان کا جو فائٹر جیٹس ہیں, وہ مختلف ممالک جو ہیں, خاص طور پہ جنگ کے بعد بہت سے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اس معاملے میں بزنس کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں. اس حوالے سے ایک خوشخبری ہے, وہ بھی میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن اس سے پہلے ذرا سیاست کے میدان سے ایک خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. پچھلے چند دنوں کے اندر یہ خبریں آئیں جس میں ایک خبر جو ہے وہ محمد مالک صاحب نے اپنے پروگرام میں دی کہ جناب حکومت کو جو ہے 5 سے 6 مہینے کا وقت دیا گیا ہے, اور معاشی طور پہ اگر ایسا لگا کہ معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تو پھر تبدیلیاں کرنی پڑ سکتی ہیں. اب وہ تبدیلیاں ظاہری بات ہے بڑی وائڈ رینج ہو سکتی ہیں, اس میں کیا کیا کچھ شامل ہو سکتا ہے, لیکن مطلب یہ ایک جو ہے وہ ان کی جانب سے جو ہے بات کی گئی. تو اس کے علاوہ اور بھی کبھی ونڈر بوائے کے بارے میں بات آئی, اور اس طرح کی بہت سی خبریں جو ہیں وہ بیچ میں آئیں. تو ایک ایمبیگوٹی سٹارٹ ہوئی کہ کیا کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے, کیا حکومت کو کوئی ڈیڈ لائن دی گئی ہے, یا آپس میں کوئی تعلقات خراب ہو گئے ہیں حکومت کے درمیان اور مطلب ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, کیا وہ سیم پیج نہیں رہا, کیا کوئی اس قسم کی کوئی چیز ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے پچھلے چند دنوں کے اندر جو ہے وہ مختلف ذرائع سے اس خبر کے بارے میں تصدیق کرنے کا فیصلہ کیا. اب اس میں ظاہری بات ہے 2 مختلف سورسز تھے, ایک حکومتی سورسز تھے اور ایک جو ہے وہ عسکری سورسز تھے, جہاں سے ہم نے سوچا کہ اس کی ذرا ڈیٹیل جو ہے وہ نکلوائی جائے. سب سے پہلے عسکری سورسز کی طرف آتے ہیں, کیونکہ میرے خیال میں وہاں جو ہے وہ معاملات کس طرح چل رہے ہیں وہ زیادہ ضروری ہے. عسکری ذرائع جناب ایک نہیں 2, اب میں بڑا کیٹیگوریکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک نہیں بلکہ 2, اور ٹو دا ہائیسٹ آرڈر جہاں تک جا سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا فیلڈ مارشل, لیکن آپ سمجھ لیجئے کہ فیلڈ مارشل کے بعد جہاں سے جو چیزیں پتہ لگتی ہیں بس وہاں سے آپ سمجھ لیجئے, میں نام نہیں لوں گا میں, تو وہاں سے اس چیز کے بارے میں نے کیٹیگوریکلی چیک کیا کہ جی کیا کوئی ایسا کوئی پرابلم چل رہی ہے, کوئی مسئلہ چل رہا ہے, کیا جو معاشی ٹیم ہے وہ صحیح طرح پرفارم نہیں کر رہی, یا پرائم منسٹر یا ان کی پارٹی جو ہے وہ صحیح طرح پرفارم نہیں کر رہی. تو مجھے کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے, اور ہماری طرف سے کوئی ریزرویشنز نہیں ہیں, ہماری طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے, ہماری طرف سے معاملات جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. تو ایک جو ہے وہ ایک سائڈ جو ہے وہ تو یہ ہو گئی. دوسری سائڈ پھر اس کے بعد آئے حکومتی سائڈ پہ. میں ویسے وہاں سے اوبیسلی کوئی بھی حکومت جو ہے کبھی بھی عام طور پہ یہ اگر اس کے حالات خراب بھی ہوں, فار ایگزامپل ایون اگر آپ پی ٹی آئی کے معاملات بھی اٹھا کے دیکھ لیں, جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اور جنرل باجوہ اس وقت کے آرمی چیف تھے, اور جنرل فیض والا وہ جو ایشو ہوا تھا, تو اس وقت بھی آپ کسی بھی حکومتی وزیر سے پوچھتے یا کہیں پہ بھی بات کرتے تو یہی آتا کہ نہیں جناب ایوری تھنگ از آل رائٹ. وہاں پہ تو کبھی بھی آپ یہ سوچ نہیں سکتے نا. اگر پہلا کبھی کوئی سگنل آتا ہے نا تو وہ عسکری سائڈ سے آتا ہے کہ جناب سم تھنگ از رانگ. تو یہاں پہ حکومتی سائڈ سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری طرف سے بھی ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے, ہماری کوآرڈینیشن جو ہے بالکل ٹھیک جا رہی ہے. میں ابھی اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے غلط ان سینس کہ یہ اچھا ہوا کہ آپس میں کوآرڈینیشن اچھی جا رہی ہے, یا غلط ہوا, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں صرف جو گراؤنڈ ریالٹی ہے میں وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. تو 3 مختلف سورسز, ایک حکومتی سورس اور 2 عسکری سورسز, جن سے میں نے اس خبر کے بارے میں جب کنفرم کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ایسا جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور کسی قسم کی نہ کوئی ڈیڈ لائن دی گئی ہے, اور نہ کسی قسم کی کوئی ریزرویشنز جو ہیں وہ موجودہ حکومت کو دی گئی ہیں کہ جناب یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, اس کو ٹھیک کریں. سو میرے پاس جو خبر تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. میں ذہن میں رکھیے گا, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ کسی صحافی کے حوالے سے میرا مقصد نہیں ہے کہ اس کو میں کہوں گا جناب آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ غلط کریں. دیٹ از ناٹ مائی جاب. میرے پاس جو خبر ہے وہ میں نے دے دی, ان کے پاس جو خبر تھی وہ انہوں نے دی, وہ اس کے ذمہ دار ہیں وہ. لیکن میں نے سوچا یہ آپ کے ساتھ جو ہے کم از کم میرے پاس جو خبر ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دی. اب سیاست کے میدان سے دوسری خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ آج پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ حیدرآباد پہنچے. جامشورو روڈ میں سید زین کی رہائش گاہ کے اوپر منعقدہ تقریب میں انہوں نے شرکت کی, خطاب کیا. ان کے ساتھ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ, صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی بھی موجود تھے. انہوں نے خطاب میں کہا جی ہم پورے پاکستان میں عمران خان کی قیادت میں حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. جب تک عمران خان کی اس دلی خواہش کو پورا نہیں کر لیتے چین سے نہیں بیٹھیں گے. اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے ہر غیرت مند اور باشعور شہری تک جائیں گے اور انہیں دعوت دیں گے. آصف علی زرداری نے شہید بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست کو ختم کر دیا. جناح باغ کے گیٹس پر تالے لگا دیے گئے ہیں مگر ہم جلسہ کریں گے. اچھا, اب یہ جو فرما رہے ہیں نا جناح باغ کے گیٹس کے اوپر جو ہے وہ تالے لگا دیے گئے ہیں, اس کے اوپر صورتحال یہ ہے کہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ جو جناح گراؤنڈ ہے
جہاں پہ مزار قائد موجود ہے اس کے گیٹوں کو واقعی تالے لگے ہوئے ہیں. اب اس کی جب ہم نے تھوڑی سی چیک کی وجہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے سورسز یہ بات بتا رہے ہیں کہ جی وہ جو مزار قائد کا جو احاطہ ہے نا سارا کا سارا وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے. وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اس کی پرمیشن جو ہے وہ صرف اور صرف فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے. ہماری حدود گیٹ کے ادھر سے شروع ہوتی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی ہوئی ہے لیکن گیٹ کے اس سائڈ پہ آپ وہ مطلب فیسنگ مزار قائد یا وہ بیسکلی میں نے وہاں پہ اور بھی جلسے ایک پرٹیکولر پوائنٹ ہے جہاں پہ ہوتے رہے ماضی کے اندر میں نے کور بھی کیے ہیں. تو وہ بیسکلی سڑک ہے بہت بڑی ایک چوڑی سڑک ہے وہاں پہ یہ جلسہ جو ہے وہ منعقد کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. ماضی میں وہاں پہ جلسے ہو چکے ہیں باہر گراؤنڈ سے باہر. تو یہ بات ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف بیسکلی جلسہ جو ہے وہ اندر کرنا چاہ رہی تھی. لیکن لیٹسٹ جو ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کے جو ٹویٹس دیکھے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جلسہ اگر اندر نہیں ہوگا تو باہر ہوگا. سو موسٹ پرابلی اب یہ جلسہ جو ہے وہ باہر ہی ہوگا. لیکن آبویسلی سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ جلسے میں لوگ کتنے آتے ہیں, کراچی نکلتا ہے یا نہیں نکلتا, کتنے لوگ آتے ہیں اور آ کے اس جلسے کو اٹینڈ کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ پنجاب والی سائڈ کی پرفارمنس دیکھیں یا اڈیالہ جیل کے باہر کی پرفارمنس دیکھیں تو وہ تو بہت ہی بری ہے. مطلب وہاں پہ تو لوگ نہیں نکل رہے. میں ابھی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا, فستائیت کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے, نان انٹرسٹ کی وجہ سے, تھکاوٹ کی وجہ سے, لائلٹیز کی وجہ سے, میں اس میں ریزنس میں نہیں جا رہا. ابھی میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے. اب اس لیے یہ کراچی کا جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف اگلے 24 گھنٹے کے اندر کتنا بڑا شو جو ہے وہ کر پاتی ہے. اور موسٹ پرابلی شاید اس کی ٹائمنگ بھی چینج کی جائے. پہلے 4 بجے کا ٹائم بتایا گیا تھا, اب بتایا جا رہا ہے کہ شاید 2 بجے اس کو تھوڑا سا ارلی جو ہے وہ جلسے کو جو ہے وہ رکھا جائے گا. شیر اعظم مروت صاحب نے جو ہے وہ ایک گفتگو کی ہے. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے ایک ہی بیانہ بنا رکھا ہے کہ نظام رک گیا ہے اور نظام نے گھٹنے ٹیک دیے, لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. ان کے مطابق نظام نے پارٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا ہے. پارٹی کی موجودہ قیادت سب کچھ کرتی ہے مگر وہ نہیں کرتی جو عمران خان کہتے ہیں. عمران خان احتجاجی تحریک شروع کرنے کا کہتے ہیں لیکن قیادت کبھی لاہور اور کبھی کراچی چلی جاتی ہے, کبھی اسٹریٹ پاور شو کی بات کرتی ہے. ان لوگوں کی نیت ہی نہیں ہے کہ عمران خان کو رہائی دلوائی جائے. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے لیکن لاہور میں موجودہ قیادت کے ساتھ عوام کی بڑی تعداد کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا. اب سندھ حکومت نے مزار قائد میں جلسے کی اجازت دے دی ہے. اگر 11 جنوری کو یہ بڑا جلسہ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان عوام موجودہ قیادت کے ساتھ نہیں ہے. عمران ریاض, صابر شاکر, محیط پیرزادہ اور شہباز گل 2018 سے 22 تک جنرل فیض کے قریبی لوگوں میں شامل تھے. ان میں سے کسی نے قبضے کیے, کسی نے ہسپتال بنائے اور غیر قانونی کام کیے. انہوں نے الزام لگایا کہ شہباز گل نے لوٹ مار اور موبائل چوری جیسے اقدامات کیے اور گرفتاری کے بعد پارٹی کی خفیہ معلومات لیک کی. یہی وجہ ہے کہ رہائی کے بعد ان افراد کو ڈیل کے تحت سہولت فراہم کی گئی اور پاکستان چھوڑنے تک آسانیاں دی گئیں. اس وقت یہ لوگ جو بیانیہ بنا رہے ہیں وہ صرف ڈالرز کمانے کا ذریعہ ہے, نہ یہ ان کا دین ہے اور نہ ہی ضمیر فروش لوگوں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ سچ بولیں گے یا غیرت کا مظاہرہ کریں گے. ایسے بیانیے نے پارٹی کو شدید نقصان پہنچایا. تو شیر اعظم مروت صاحب نے ایک دفعہ پھر سے تنقید کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. اچھا جی, اس کے علاوہ لاہور سے پنجاب اسمبلی کی خالی نشست پی پی 167 سے ملک محمد شفیع جو ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما وہ بلا مقابلہ جو ہے وہ ایم پی اے منتخب ہو گئے ہیں. پی ٹی آئی کی جانب سے کسی امیدوار نے کاغذات نامزدگی اپنے جمع نہیں کروائے. ریٹرننگ افسر نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. عرفان شفیق کھوکر کی وفات کی وجہ سے جو ہے حلقے کی یہ سیٹ خالی ہوئی تھی. صحافی ہیں ماجد نظامی صاحب, انہوں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا مسلم لیگ نون کو بھاری عوامی مینڈیٹ کی ایک اور جیت مبارک. لاہور میں پی پی 167 ضمنی الیکشن میں آر او دفتر کے باہر جماعت اسلامی کے اعجاز غوری ایڈوکیٹ سے کاغذات نامزدگی چھین کر باوردی اہلکاروں نے اغوا کر لیا. وقت ختم ہونے پر تھانہ مصطفیٰ ٹاؤن لے گئے. تحریک انصاف پہلے ہی بائیکاٹ پر ہے. جماعت اسلامی الیکشن میں کتنے ہی ووٹ لے لیتی, کیا اقتدار والوں کے لیے بے حسی اور بے شرمی لازمی ہوتی ہے؟ تو ماجد نظامی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے امیدوار کے ماشاءاللہ کاغذات ہی چوک کے لے گئے انہوں نے, چلو تسی جمع ہی نہیں کرا سکتے. وہ ظاہری بات ہے اگر وہ جمع کراتے تو ووٹنگ کا پروسیس ہونا تھا, کیونکہ اگر 2 امیدوار بھی کھڑے ہو جائیں الیکشن کے اندر تو الیکشن تو پھر ہوگا. لیکن اگر کوئی بھی نہ کھڑا ہو تو جس طرح وہ بلا مقابلہ جیت گئے وہ بلا مقابلہ جیت گئے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ جناب یہ ہوا ہے. اس کے علاوہ جماعت اسلامی کی جہاں بات ہو رہی ہے تو جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے جناب نئی سیاسی جماعت پاکستان رائٹس موومنٹ کے قیام کا اعلان کر دیا ہے. اسلام آباد میں پاکستان رائٹس موومنٹ کی باضابطہ تاسیس کی تقریب ایک نجی ہوٹل میں منعقد ہوئی جس میں مرکزی قیادت, کارکنان اور رفقا نے شرکت کی. اس موقع پہ سابق سینیٹر مشتاق احمد نے نئی سیاسی جماعت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی 1973 کے آئین کے مطابق چلائی جائے گی جو حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرتا ہے اور اسلامی اصولوں کی ضمانت دیتا ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جناب ایک خوشخبری ایک سٹوری اور ہے اور وہ انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے.
انصار عباسی صاحب نے سٹوری دی ہے جی، معلوم ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے متنازع عدت کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کے لیے متعلقہ حکومتی حکام سے مدد طلب کی تھی۔ یہ ایک سرکاری مقدمہ تھا اور پی ٹی آئی نے سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کی بریت کے لیے حکومت سے رابطہ کیا تھا۔ باخبر ذرائع کے مطابق عدت کیس میں بشرا بی بی کے علاوہ بیرسٹر گوہر، علی امین گنڈا پور، بیرسٹر سیف اور سینیٹر مشال یوسف زئی دونوں فریقین کے درمیان پس پردہ ہونے والے رابطوں سے آگاہ ہیں۔ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے تبصرے سے انکار کر دیا۔ مشال یوسف زئی نے براہ راست تبصرہ نہیں کیا، تاہم انہوں نے اپنی ذاتی رائے دی کہ عدت کیس انتہائی ناپسندیدہ ذوق کا حامل تھا اور اس قدر کمزور تھا کہ طاقتور حلقوں کے اندر بھی اس پر اختلاف پایا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا یہ اتنا سطحی مقدمہ تھا کہ میں اس پر بات بھی نہیں کرنا چاہتی۔ پی ٹی آئی کی سینیٹر مشال یوسف زئی نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان یا پی ٹی آئی کے درمیان محاذ رائے کی مخالف ہیں۔ موجودہ صورتحال پر انہوں نے کہا کہ ایک بیانیہ جان بوجھ کر تشکیل دیا گیا جس میں بشرا بی بی کو محاذ رائے کی وجہ بنا کر پیش کیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بشرا بی بی سمجھتی ہیں کہ تمام تنازعات حتیٰ کہ جنگیں بھی بالآخر مذاکرات کی میز پر طے ہوتی ہیں۔ مشال یوسف زئی کے مطابق بشرا بی بی کی رائے ہے کہ عمران خان اور دوسری جانب کے ارد گرد موجود بعض افراد کشیدگی کو ہوا دے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان تعلقات خراب رہیں۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی سخت گیر موقف کی حامل نہیں، وہ مفاہمت اور مذاکرات کی مضبوط حامی ہیں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن انہوں نے دی ہے کہ بشرا بی بی ایکچولی چاہتی ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ کسی طرح ریزالو ہونے چاہیے، لیکن چند ایسے کوئی لوگ ہیں جو ایکچولی اس معاملات کو ریزالو کرنا نہیں چاہتے۔ اس کے علاوہ تحریک تحفظ آئینی پاکستان ان کا وفد جو ہے وہ لاہور کے دورے پہ ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، تو اس پہ انہوں نے ان کے خطابات جو ہے وہ جاری تھے۔ اچکزئی صاحب نے کہا جی تحریک تحفظ آئین پاکستان اس وقت بنی جب آئین پر حملہ نہیں ہوا تھا، ہم چھوٹے لوگ ہیں اور بحران بڑے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ الیکشن سے پہلے رولز آف گیمز بنا لیں، اس رولز آف گیمز کے تحت باضابطہ اخلاق طے کر لیں۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ عدلیہ کسی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان چھینے۔ 8 فروری کو لاہور میں جلوس نکالنا مشکل ہوگا، آپ نے صرف دکاندار سے کہنا ہے کہ پاکستان مشکل میں ہے، ایک دن کے لیے دکان بند کر دو۔ اب مجھے نا لٹرلی ہنسی آتی ہے اس بات کے اوپر کہ 8 فروری میرے بھائی اتوار کا دن ہے، اتوار کے دن ویسے ہی دکانیں بند ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ابھی سے مطلب یہ پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں، مہینہ رہ گیا ابھی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ 8 فروری کو جب یہ ہوگا تو یہ کہہ رہے ہیں پاجی ایسی جت گئے دکانیں بند کراتی ہیں۔ اتوار کا دن ہے بھائی، آپ نے اگر چلیں کرنا ہے آپ 9 کو کریں نا، آپ 9 کو کریں۔ اصل جو آپ فرماتے ہیں فارم 45 فارم 47 کی جو واردات تھی آپ کے مطابق وہ تو 8 اور 9 کی درمیانی شب کو ہوئی تھی، تو آپ 9 کو کریں احتجاج۔ جب آپ کو پتہ لگا کہ جناب جھلو پھر گیا یا جو کچھ بھی ہوا ہے، آپ کہتے ہیں جناب ہم 9 تاریخ کو کریں، 9 کو ہے پیر نے دکانیں بند کراؤ نا، تو پھر بات ہوتی ہے۔ تو لاہور کی دکانیں تو ویسے ہی 8 تاریخ کو بند ہوں گی۔ خیر چلو ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ پرویز رشید صاحب نے جناب ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا حزب اختلاف کے محترم قائدین کی جمہوریت کے نام پر نون لیگ کے قائد کو صدائیں کار گر ہوتی اگر وہ فسطائیت کے وکیل بن کر لاہور تشریف نہ لاتے۔ لاہور کے جمہوری مزاج نے ان کے فسطائی رویوں کو بھگتا بھی اور نپٹایا بھی۔ یہ ہمیں آوازیں دینے کے بجائے جناح اس جائیں اور قائد اعظم سے معافی مانگے۔ اب یہ بیسکلی جو ابھی بات میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی کی تھی کہ جس میں اچکزئی صاحب نے نہ تردید کی نہ تصدیق کی کہ جناب نواز شریف صاحب سے جو ہے وہ کوئی رابطے شابطے ہوئے ہیں یا مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ کوئی رابطے شابطے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی ایسا کوئی چکر نہیں ہے، اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں کہ جی ہم نواز شریف سے ملنا چاہتے ہیں، نواز شریف صاحب ہم سے مل کے کچھ کریں، تو وہ گل بننی نہیں ہے، کیونکہ دوسری سائڈ کے اوپر معافی والا کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ ہاں جی ہم نے غلط کیا یا ہم نے 2017-18 کے اندر جو کچھ آپ کے ساتھ کیا وہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے تھا، وہ غلط تھا۔ تو جب اس قسم کے کوئی ہے ہی نہیں، اور انٹرسٹنگ بات جو سب سے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، آئرنی آپ دیکھیے کہ وہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا تھا، مطلب پینما کیس کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں نواز شریف صاحب کے وکیل جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب تھے۔ آپ آئرنی دیکھیں کہ جو آج مطلب پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں، جن کو خود پتہ ہے کہ وہ کیس کس طرح چلا تھا، ہی نوز ایوری تھنگ، تو وہی اب پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ لیکن آبویسلی میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ٹو اوفینسو اگینسٹ راجہ صاحب، لیکن اس کے لیے بہت گٹس چاہیے ہوتے ہیں، بہت گٹس چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کہیں اپنی پوزیشن کے حوالے سے کہیں کہ ہاں جی وہ میں بطور وکیل میں نے خود سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ جس طریقے سے وہ کیس چلایا گیا تھا وہ غلط تھا۔ نہیں، وہ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک خوشخبری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو رپورٹ کیا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے حوالے سے جو ہے وہ تو بات چیت چل ہی رہی تھی، ہم نے وہ بھی آپ کو رپورٹ کیا۔ سعودی عرب کے حوالے سے جو ہے وہ گفت و شنید چل رہی ہے کہ کسی طرح ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے جو لڑاکا طیارے ہیں وہ شاید سعودی عرب کی پروازوں کے اندر آپ عنقریب دیکھیں، ابھی بات چیت چل رہی ہے۔ وہیں پہ رائٹرز نے جو ہے خبر دی ہے کہ پاکستان سوڈان کو اسلحہ اور جنگی طیارے فراہم کرنے کے لیے $1.5 ارب کے معاہدے کے آخری مراحل میں ہے۔
اب یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ $1.5 ارب کا اسلحہ جو ہے اور جنگی سامان جو جنگی طیارے جو ہیں لڑاکا طیارے وہ پاکستان سوڈان کو بھی اب سیل کرے گا. ایک سابق اعلیٰ فضائی افسر اور 3 ذرائع کے مطابق یہ معاہدہ سوڈانی فوج کے لیے مددگار ثابت ہوگا جو نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورسز کے خلاف برسر پیکار ہوگا. ذرائع کے مطابق پاکستان کے ساتھ ہونے والے اس معاہدے میں 10 قراقرم 8 حملہ آور طیارے 200 سے زائد ڈرونز اور جدید فضائی دفاعی نظام جو ہے وہ شامل ہیں. ریٹائرڈ پاکستانی ایئر مارشل عامر مسعود نے کہا کہ یہ ایک حتمی معاہدہ ہے اور وہ اب بھی فضائیہ کے امور پر بریفنگ لیتے رہتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ قراقرم طیاروں کے علاوہ اس میں سپر مشاق تربیتی طیارے اور ممکنہ طور پر GF-17 لڑاکا طیارے بھی شامل ہو سکتے ہیں جو چین کے اشتراک سے تیار کیے گئے ہیں اور پاکستان میں بنائے جاتے ہیں. تاہم انہوں نے تعداد یا ترسیل کے شیڈول کی تفصیل جو ہے وہ نہیں دی. RSF نے حالیہ عرصے میں ڈرونز کا زیادہ استعمال کر کے علاقے پر قبضہ مضبوط کیا ہے جس سے فوج کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے. سوڈانی فوج RSF پر الزام عائد کرتی ہے کہ اسے متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ البتہ UAE جو ہے وہ اس کی تردید کرتا ہے. سعودی حمایت کا امکان. ذرائع نے یہ نہیں بتایا کہ اس معاہدے کی مالی معاونت کیسے کی جا رہی ہے. تاہم عامر مسعود نے کہا کہ ممکن ہے اس کی مالی معاونت سعودی عرب کرے. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب ممکنہ طور پر خلیج میں اپنے حامی ملکوں کے لیے پاکستانی فوج ساز و سامان اور تربیت کی خریداری میں حمایت فراہم کرے گا. ایک ذریعے نے بتایا کہ سعودی عرب نے اس معاہدے میں ثالثی کی لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ اسلحے کی ادائیگی کر رہا ہے. ایک اور ذریعے کے مطابق سعودی عرب فنڈز فراہم نہیں کر رہا. رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد اور ریاض کے درمیان ایک دفاعی معاہدے پر بات چیت جاری ہے جس کی مالیت $2 سے $4 ارب کے درمیان ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کا بیسکلی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ اسی طرح آئی ہے الجزیرہ کی جانب سے. الجزیرہ کہتا ہے کہ جی نئے سال کو شروع ہوئے ابھی ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ پاکستان کے چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صدیقی اور ان کے بنگلہ دیشی ہم منصب ایئر چیف مارشل حسن محمود خان کے درمیان ملاقات کے بعد پاکستانی فوج نے اعلان کیا کہ پاکستان میں تیار کردہ GF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے کی فروغ کا معاہدہ جلد طے پا جانے کا امکان ہے. F-17 تھنڈر لڑاکا طیارے کی فروغ کا معاہدہ فوج کے میڈیا ونگ ISPR کے بیان کے مطابق حسن محمود خان نے پاک فضائیہ کے جنگی ریکارڈ کی تعریف کی اور بنگلہ دیش ایئر فورس کی پرانی ہوتی ہوئی فضائی بیڑے اور فضائی نگرانی کو بہتر بنانے کے لیے ایئر ڈیفنس ریڈار سسٹم کے انضمام میں مدد کی درخواست کی ہے. 6 جنوری کو جاری بیان میں سپر مشاق تربیتی طیاروں کی تیز تر فراہمی کے وعدے کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ GF-17 تھنڈر طیاروں کی ممکنہ خریداری پر بھی تفصیلی بات چیت کی گئی. سپر مشاق ایک ہلکا پھلکا 2 سے 3 نشستوں والا سنگل انجن طیارہ ہے جس میں فکسڈ نان ریٹریکٹیبل ٹرائی سائیکل لینڈنگ گیئر ہوتا ہے. یہ طیارہ بنیادی طور پر تربیتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. پاکستان کے علاوہ اس وقت دنیا کے 10 سے زائد ممالک جن میں آذربائجان، ترکی، ایران اور عراق شامل ہیں پائلٹ ٹریننگ کے لیے اسے استعمال کر رہے ہیں. اگرچہ پاکستانی فوج نے تاحال لیبیا یا سعودی عرب کے ساتھ کسی باضابطہ معاہدے کی تصدیق نہیں کی اور بنگلہ دیش نے بھی ابھی تک صرف دلچسپی ظاہر کی ہے. تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ 2025 کے واقعات نے GF-17 کی کشش میں اضافہ کر دیا ہے. اگرچہ اس طیارے کی نسبتاً کم قیمت جس کا تخمینہ $2.50 سے $3 کروڑ کے درمیان بتایا جاتا ہے گزشتہ 10 برسوں میں کئی ممالک کی دلچسپی کا سبب بنا ہے. نائجیریا، میانمار، آذربائیجان پہلے ہی اسے اپنے فضائی بیڑے میں شامل کر چکے ہیں لیکن حالیہ واقعات نے پاکستان کی فضائی جنگی صلاحیتوں کے ساکھ کو مزید مضبوط کیا ہے. GF-17 تھنڈر جو لڑاکا طیارہ ہے یہ ہے کیا؟ یہ بیسیکلی ایک ہلکا پھلکا ہر موسم میں کام کرنے والا کثیر المقاصد لڑاکا طیارہ ہے جسے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس اور چین کی شونگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن نے مشترکہ طور پہ تیار کیا ہوا ہے. پاکستان اور چین نے 1990 کی دہائی کے آخر میں اس طیارے کی تیاری کا معاہدہ کیا جبکہ 2000 کی دہائی کے آغاز میں شہر کامرا میں اس پر کام شروع ہوا جو اسلام آباد سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے. پاکستان کے جو لڑاکا طیارے ہیں وہ جناب خریدار جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ اس کے لیے سامنے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب کچھ دیگر خبروں کے حوالے سے پنجاب کے تعلیمی اداروں کے حوالے سے میں بچوں کے لیے بڑے خوش ہو رہے ہیں. مجھے پتہ ہے یہ خبر میری سنتے ہوئے کیونکہ میرے گھر والے بھی میرے گھر کے بچے بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں. پیر والے دن سے جناب اسکول کھلنے تھے اور 12 تاریخ جو ہے وہ اب آ گئی تھی کہ جناب 12 تاریخ کو جو ہے یہ اسکول کھلنے ہیں. تو ہمارے جو صوبائی وزیر تعلیم ہے رانا سکندر صاحب ان کی جانب سے اعلان ہوا ہے کہ جناب ایک ہفتہ اور ان بچوں کو آپ برداشت کیجیے اپنے گھروں میں اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ ایک ہفتے کے بعد اگلے پیر کو جا کے جو ہے یہ اب اسکولوں کو جائیں گے. تو جتنے چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت یہ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں تو کر لو شرارتیں ہو کیونکہ مجھے پتہ ہے ظاہری بات ہے آپ نے گھر میں جو ہے وہ کیا کیا شرارتیں کرنی ہوتی ہیں. امی ابو کو تنگ بھی کرنا ہوتا ہے بہن بھائیوں کو بھی تنگ کرنا ہوتا ہے تو کر لو ایک ہفتہ اور خیر جا اتنا برداشت کیا میں اور برداشت کر لیں گے. لیکن مجھے پتہ ہے اس وقت رانا سکندر صاحب جو ہے نا وہ اس وقت بچوں کے فیوریٹ ہیں. وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس سے پہلے شفقت محمود صاحب ہوتے تھے
تو جب کووڈ آیا تھا نا تو وہ بچوں کے ٹیسٹ آگے کر رہے ہیں, پیپر آگے کر رہے ہیں, چھٹیاں دے رہے ہیں, اور بچے کہتے ہیں اگلا وزیر اعظم شفقت محمود ہونا چاہیے تھا. اور انہوں نے بچوں نے اتنی کہ دعائیں کی, شفقت محمود صاحب نے سیاست ہی چھوڑ دی. تو رانا سکندر صاحب جو ہے مسلم لیگ نون کے بڑے ایکٹیو رہنما ہیں اور مریم نواز صاحبہ کے بڑے قریب ہیں. تو میں صرف یہ کہوں گا رانا صاحب کہ بچیاں دی جڑی دعاواں ہوندیاں نے پٹھیاں بھی پی جاندیاں نے, تو وہ آپ کو ان ایک ہفتے کی چھٹیوں کے لیے دعائیں تو بہت دے رہے ہوں گے, لیکن اس چیز کا دھیان رکھیے گا اے نہ ہو کہ تہاڈی سیاستیں بھی آہو. شفقت محمود صاحب کو کال کر لیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.